بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نیل بہتا رہا۔ قسط نمبر 5۔ سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا، لیکن چاند نے رات کو تاریک نہ ہونے دیا۔ ہرے بھرے جنگل کی چاندنی اتنی شفاف تھی کہ سورج کے غروب ہونے کا احساس خاص سا کم رہ گیا تھا۔ حدید اور شرینہ سونے کی تیاری کرنے لگی۔ اب بے فکر ہو جاؤ حدید، شرینہ نے کہا، اب ہمارے پیچھے کوئی نہیں آئے گا، آرام اور اطمینان سے سو جاؤ۔ میرے پاس تلوار ہے، میں بے فکر ہوں، حدید نے کہا، کوئی ابھی آ بھی گیا تو پورا مقابلہ کروں گا۔ وہ 3 سوار جو ہم نے دیکھے تھے ہمارے فوج کے تھے، شرینہ نے کہا، اچھا ہوا انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا تھا، اتنے دور سے میں پہچان تو نہیں سکی، شک ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک کو میں جانتی پہچانتی ہوں۔ وہ اگلے گھوڑے پر سوار تھا اور اس کا سر جھکا ہوا تھا، وہ جو کوئی بھی تھے دور نکل گئے ہوں گے، حدید نے کہا، صاف پتہ چلتا تھا کہ کسی میدان جنگ سے بھاگ کر آئے ہیں اور کسی شہر کو جا رہے ہیں، اور لیٹنے ہی لگے تھے کہ انہیں دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ دونوں نے چونک کر اس طرف دیکھا، وہاں ایک رومی سپاہی کھڑا تھا۔ کیا تم دوڑتے آئے تھے؟ شرینہ نے اس سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ بھوکا ہوں، رومی سپاہی نے بیکاریوں کی طرح کہا۔ مسلمانوں نے ہمارے فوج کو بہت نقصان پہنچایا ہے، باقی جو لوگ بچ گئے وہ ایسے پسپا ہوئے کہ بکھر کر ادھر ادھر بھاگ نکلے۔ مسلمان بڑے ظالم قوم ہیں، ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ عرب کے بدو ہیں جو صرف لوٹ مار کرنا جانتے ہیں، ان سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، لیکن وہ تھوڑے سے مسلمان جب ہمارے مقابلے میں آئے تو ہمیں شک ہونے لگا کہ یہ انسان نہیں جنات ہیں، ہمارے اتنے بڑے فوج کو انہوں نے خون میں نہلا دیا۔ میں آگے جا رہا تھا، آپ کو دیکھا تو آپ کے پاس چلا آیا، کچھ کھانے کو دے دیں ورنہ بھوک سے مر جاؤں گا۔ میدان جنگ سے بھاگنے والے بزدلوں کو بھوکا ہی مرنا چاہیے، شرینہ نے کہا، وہیں بیٹھ جاؤ، میں کھانے کو تمہیں کچھ دیتے ہوں۔ حدید نے کھانے کی 1-2 چیزیں نکالی اور اٹھ کر اس رومی سپاہی کو دے دی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا تھا، وہ بے تابی اور بے صبری سے کھانے لگا۔ یہیں مت بیٹھے رہو، شرینہ نے کہا، یہاں سے چلے جاؤ اور کہیں جا کر کھانا۔ شرینہ کا انداز اور لہجہ شہزادیوں والا تھا۔ حدید نے شرینہ سے کہا کہ وہ اس طرح رونت سے بات نہ کرے اور بیچارے کو اطمینان سے کھانا کھانے دے۔ رومی سپاہی وہیں بیٹھا کھانا کھاتا رہا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ رات کی خاموشی میں ایک گھوڑے کی ٹاپ سنائی دینے لگی جو قریب ہی قریب آتی جا رہی تھی۔ حدید کا ہاتھ فوراً تلوار کے دستے پر چلا گیا۔ جوں جوں رات گزرتی جا رہی تھی، چاندنی اور زیادہ شفاف ہوتی چلی جا رہی تھی۔ جس طرف سے گھوڑے کی ٹاپ آگے بڑھ رہی تھی، اس طرف 2 چھوٹی ٹیکریوں کے سرے آپس میں ملتے تھے، لیکن ان کے درمیان میں راستہ تھا۔ ایک رومی سپاہی اس راستے پر نمودار ہوا، اس نے ایک گھوڑے کی باگ پکڑ رکھی ہوئی تھی اور گھوڑے پر ایک آدمی سوار تھا۔ انہیں دیکھ کر وہ رومی سپاہی جو شرینہ کا دیا ہوا کھانا کھا رہا تھا اٹھ کھڑا ہوا اور گھوڑا سوار کی طرف چل پڑا۔ وہ تو جھکا مریل سا آدمی تھا اور لگتا تھا جیسے وہ واقعی بھوک سے مرا جا رہا تھا، لیکن وہ جب اٹھ کر سوار کی طرف گیا تو اس کی چال میں تیزی بھی تھی اور مستعدی بھی۔ حدید تلوار ہاتھ میں لے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اس نے آگے ایک قدم بھی نہ اٹھایا۔ شرینہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دونوں رومی سپاہیوں نے مل کر گھوڑے سوار کو گھوڑے سے اٹھایا اور اسے اٹھائے وہاں تک لے آئے جہاں حدید اور شرینہ نے سونے کے لیے کمبل بچھائی تھی۔ سپاہیوں نے سوار کو ایک کمبل پر بٹھا دیا۔ میں یقیناً خواب نہیں دیکھ رہا، شرینہ سوار نے کہا، میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں یہ حقیقت ہے۔ حیران اس لیے ہو رہا ہوں کہ ہماری ملاقات کہاں آ کر ہوئی ہے۔ تم نے مجھے نہیں دیکھا تھا، میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ ہاں کیلاش،
شرینہ نے کہا تمہیں اس سے زیادہ حیران ہونا چاہیے جتنا ہو رہی ہو، میں نے ایسی توقع خواہش دل میں رکھی ہی نہیں تھی کہ تم مجھے راستے میں مل جاؤ گی۔ کیا تم زخمی ہو؟ ہاں شرینہ، اس نے جواب دیا، دونوں ٹانگیں بری طرح زخمی ہیں، شاید ایک ٹانگ کی ہڈی بھی مجروح ہو گئی ہے۔ تم یہاں کیسے آ پہنچی ہو اور یہ کون ہے؟ تم یقین نہیں کرو گے، شرینہ نے کہا، میں کہوں کہ میں تمہاری تلاش میں نکلی ہوں اور تمہارے پیچھے ٹھوکریں کھاتی ہوں تو تم نہیں مانو گے۔ میں نہیں مانوں گا، اس زخمی نے کہا، اگر تمہارے ساتھ 3 4 یا 1 2 ہی صحیح رومی سپاہی ہوتے تو میں مان لیتا، لیکن تمہارا یہ ساتھی رومی نہیں، یہ عربی معلوم ہوتا ہے اور یہ تمہارا محافظ لگتا ہی نہیں۔ میں تمہارے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا، مجھ سے تو پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ تم سچ بولو گے تو میں تمہارا راستہ نہیں روکوں گا، نہ مجھ میں ہمت ہے، بہتر ہے سچ بولو۔ یہ زخمی خوبرو اور جوان سال آدمی تھا، رومی فوج میں افسر عہدے پر تھا اور شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا نام کیلاش تھا، وہ ایک چھاپہ مار گروہ کا کمانڈر تھا، بہت ہی دلیر اور اپنی جان پر کھیل جانے کے لیے ہر وقت تیار۔ اس کے شبخون ہرکل کی فوج میں بہت ہی مشہور تھے، وہ چیتے کی طرح اپنے شکار پر چپٹتا تھا اور بیشتر اس کے کہ اس کا شکار ذرا سنبھلے وہ اپنا کام کر کے غائب ہو چکا ہوتا۔ شرینہ کو یہ خوبرو چھاپہ مار لڑکپن سے ہی اچھا لگتا تھا اور اس نے کیلاش کو اپنا آئیڈیل بنا لیا تھا۔ کیونکہ وہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے شرینہ سے ملنے میں اسے کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی۔ شرینہ نوجوانی میں داخل ہوئی تو لڑکپن کی پسندیدگی والہانہ محبت میں بدل گئی۔ کیلاش اسے ویسے ہی محبت سمجھتا تھا جیسے اکثر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں ہو جایا کرتی ہے، لیکن شرینہ کا یہ جذباتی معاملہ اس کی فطرت کا پابند تھا۔ اس نے حدید کو اپنے متعلق سنایا تھا کہ اس کی فطرت میں عسکری جذبہ غالب حیثیت رکھتا ہے۔ اس نے اپنی فطرت کا جو نقشہ حدید کو دکھایا تھا وہ کیلاش کو بھی دکھایا، لیکن کیلاش اس محبت کو صرف جذباتی رنگ دیتا تھا اور اس کے تان اس پر ٹوٹی تھی کہ وہ شرینہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ شرینہ نے اسے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ جس روز وہ مسلمانوں کی کسی لشکر کو شکست دے کر آئے گا، اس روز وہ اس کے ساتھ شادی کرے گی۔ کیلاش کی بہادری اور بے جگری کو تو وہ بڑی اچھی طرح جانتی تھی اور یہی وہ وصف تھا جس نے اسے کیلاش کی محبت میں گرفتار کر لیا تھا، لیکن اس محبت کا کیلاش پر یہ اثر ہوا کہ اس نے جنگ پر جانے سے گریز شروع کر دیا اور کسی نہ کسی بہانے پیچھے ہی رہنے کی کوشش کی۔ شرینہ کو اس کی یہ عادت اچھی نہ لگی، وہ تو اسے کہا کرتی تھی کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو اور میں بھی مردوں کی طرح لڑوں گی۔ کیلاش کو شرینہ کی یہ باتیں اچھی نہیں لگتی تھیں۔ وہ کہا کرتا تھا کہ وہ ایک خوشبودار پھول ہے جسے وہ پھول کی صورت میں دیکھنا اور سونگھنا چاہتا ہے، اور اس کی خواہش یہ ہے کہ جب وہ میدان جنگ سے واپس آئے تو شرینہ اسے اپنے بازو میں لے کر اپنے ساتھ لگا لیا کرے۔ شرینہ پر اس کا اثر یہ ہوا کہ اس نے کیلاش کی جو تصویر اپنے ذہن میں بنائی تھی اسے کیلاش نے بدنما اور داغدار کر دیا۔ شرینہ نے اسے یہ تو نہ کہا کہ وہ جس کیلاش سے محبت کرتی تھی وہ کیلاش محض ایک تصور تھا اور شرینہ تصور پرست لڑکی نہیں بننا چاہتی۔ پھر یوں ہوا کہ خالد بن ولید، ابو عبیدہ، شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے نامور سالاروں کی قیادت میں مجاہدین اسلام کا لشکر قیصر روم کے خلاف طوفان کی طرح بڑھا تو کیلاش کو حکم ملا کہ وہ اپنا چھاپہ مار گروہ لے کر آگے چلا جائے اور مسلمانوں کے خیمہ گاہوں پر شب خون مارے۔ یہ جنگ طول پکڑتی جا رہی تھی اور ہر محاذ پر فتح مسلمانوں کی ہوتی تھی اور قیصر روم کی فوج پیچھے ہی پیچھے ہٹتی آ رہی تھی۔ شرینہ کے خیالوں میں وہ انقلاب آنے لگا تھا جو وہ بڑی تفصیل سے حدید کو سنا چکی تھی۔
کیلاش اس کے دل سے اتر گیا تھا۔ اس رات کیلاش بستیوں اور چھوٹے بڑے آبادیوں سے دور ایک جنگل میں شرینہ کے راستے میں آیا اور ایسی حالت میں آیا کہ اس کے دونوں ٹانگیں بہت ہی بری طرح زخمی تھے اور ان زخموں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ چلنے پھرنے سے معذور تھا۔ اسے توقع تھی کہ شرینہ کے دل میں اس کی محبت اگر پہلے سے بڑھے نہیں تو کم بھی نہیں ہوئی ہوگی، لیکن شرینہ وہ شرینہ نہیں تھی۔ شرینہ کو اس جنگل میں ایک مسلمان کے ساتھ دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اس کا چہرہ دل اٹھنے والے قہر اور عتاب سے سرخ ہو گیا تھا۔ مجھے زیادہ حیرت اور پریشانی میں نہ رکھو شرینہ، کیلاش نے کہا۔ اب بتا دو کہ یہ کون ہے اور تم اس کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ اگر یہ تمہیں زبردستی اپنے ساتھ لے جا رہا ہوتا تو تم ہم کو دیکھ کر خوش ہوتے اور دوڑ کر ہماری پناہ میں آ جاتے۔ یہ مجھے نہیں لے جا رہا کیلاش، شرینہ نے بڑے پختہ آواز میں کہا۔ میں اسے لے جا رہی ہوں اور تمہاری دنیا سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو رہی ہوں۔ مجھے بھول جاؤ کیلاش، ہمارے راستے جدا ہو گئے ہیں۔ تمہیں لڑکیاں پاگل کہا کرتے ہیں، کیلاش نے کہا۔ وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ تمہیں یہاں دیکھ کر بھی مجھے یقین نہیں آتا کہ تم ایک مسلمان کے ساتھ بھاگی جا رہی ہو۔ تم نے شاہی خاندان کی عزت خاک میں ملا دی ہے۔ کیا تمہارے شاہی خاندان کی کوئی عزت رہ گئی ہے؟ حدید نے مسکراتے ہوئے پوچھا اور اسے بولنے کی مہلت دے بغیر کہا۔ دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلنے والوں کا یہی انجام ہوا کرتا ہے، جس انجام کو تمہارا شاہی خاندان پہنچ گیا ہے۔ ان بادشاہوں کی بیویاں گن لو، شرینہ بول پڑی۔ ان کی داشتیں گن لو، نہیں گن سکو گے۔ شاہی خاندان کے آدمی جہاں کوئی خوبصورت لڑکی دیکھتے ہیں، حکم دے دیتے ہیں کہ اسے محل میں پہنچا دو، فوراً ان کے حکم کی تعمیل ہوتے ہیں۔ ماں باپ اور بھائی بہنوں سے کم سن لڑکیاں چین چپٹ کر اپنے ساتھ لے آتے ہیں۔ جو علاقے فتح کرتے ہیں وہاں ان کے فوج لڑکیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ میرے ماں کو قافلے سے اغوا کیا گیا اور روم کے بادشاہ فوکاس کے پاس پہنچا دیا گیا تھا۔ بادشاہ کا فرض یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان کے والدین کی فریاد سنے جن کی بیٹیاں اغوا ہو جاتی ہیں اور ان بیٹیوں کو ڈھونڈ نکالنے کا حکم دے، لیکن یہاں بادشاہ قزاقوں سے بدتر ہیں۔ یہی وہ وجوہات ہیں جنہوں نے میرے دل میں اس شاہی خاندان کی نفرت پیدا کر دی۔ کیلاش بھائی، حدید نے کہا، آج تمہارے ایک لڑکی جا رہی ہے اور تم کہتے ہو کہ شاہی خاندان کی بے عزتی ہو گئی ہے۔ میں اس لڑکی کو زبردستی نہیں لے جا رہا۔ یہ میرے یا کسی اور کے داشتہ نہیں بنے گی، نہ اسے تفریح تباہ کا ذریعہ بنایا جائے گا۔ اگر میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہوں تو سپہ سالار کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکوں گا۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ یہ سپہ سالار کو اچھی لگی تو وہ اس پر قبضہ کر لے گا۔ اسے ہمارے یہاں اتنی ہی عزت ملے گی اور اتنا ہی وقار ملے گا جتنا ہمارے خلیفہ کے گھر کے مستورات کو اور سپہ سالار کے بہو بیٹیوں کو ملتا ہے۔ عزت اور وقار دیکھنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو، وہاں تمہارا علاج ہوگا، اور تم نے اگر اسلام قبول کر لیا تو تمہاری عسکری قابلیت کے مطابق تمہیں عہدہ ملے گا۔ تم خوش قسمت ہو کہ میں زخمی ہوں، کیلاش نے کہا۔ میں زخمی نہ ہوتا تو تمہیں اس سے زیادہ بولنے کی مہلت نہ دیتا جتنا تم بول چکے ہو۔ حدید کی مسکراہٹ کچھ اور زیادہ کھل اٹھی اور اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ کیلاش کے ساتھ جو دو سپاہی تھے وہ اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور شاید کیلاش کے حکم کے منتظر تھے۔ وہ اس گفتگو میں دخل نہیں دے رہے تھے۔ کیلاش ایک تو افسر تھا اور دوسرے شاہی خاندان کا آدمی تھا۔ یہ وجہ تھی کہ اس کے دونوں سپاہی کو بولنے کی جرأت نہیں ہو رہی تھی۔ کیلاش یہاں تک اس طرح پہنچا تھا کہ جب وہ اور اس کے دونوں سپاہی حدید اور شرینہ کو دور گھوڑے پر سوار نظر آئے تھے تو ان دونوں نے ان تینوں کو دیکھ لیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ کیلاش اور اس کے سپاہیوں نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ کیلاش کو کچھ شک ہوا تھا کہ یہ شرینہ ہے یا جو کوئی بھی ہے، اس کی شکل و صورت شرینہ سے ملتی جلتی ہے۔
اگر یہ شرینہ نہیں تھی تو آخر ایک خوبصورت لڑکی تھی اور اس کے ساتھ صرف ایک آدمی تھا، جبکہ کیلاش کے ساتھ 2 سپاہی تھے، اس لیے اس نے لڑکی کو پکڑنے کے لیے اپنے گھوڑے کا رخ ادھر کو کر لیا تھا۔ حدید اور شرینہ ایک بڑی لمبی ٹیکری کے اونٹ میں اپنے سفر کو جاری رکھے تھے۔ کیلاش کے گھوڑے سوار سپاہی انہیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ کیلاش نے انہیں روک کر کہا کہ گھوڑوں سے اترے، گھوڑے پیچھے رہنے دیں اور پاپیادہ پاؤں انہیں تلاش کریں۔ کیلاش کہیں پیچھے رک گیا تھا۔ حدید اور شرینہ نے چشمہ دیکھا اور وہ جگہ انہیں اچھی لگی اور وہیں رک گئے۔ رات تاریک ہو چکی تھی اور پورا چاند ابھر آیا تھا۔ آخر وہ دونوں سپاہیوں کو نظر آ گئے۔ دونوں اکٹھے آ گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ کیلاش کو اطلاع دینے جا رہا ہے۔ وہاں سے دوڑ پڑا اور یہ تھی وہ قدموں کی آہٹ جو حدید اور شرینہ نے سنی تھی، اور ادھر دیکھا تو ایک سپاہی کھڑا تھا۔ شرینہ نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ دوڑتا آیا ہے۔ سپاہی نے یہ فریب کاری کی کہ وہ بھوکا بھکاری بن گیا اور روٹی کی بھیک مانگنے لگا۔ شرینہ نے اس پر کچھ غصہ جھاڑا تھا، لیکن اسے واقعی بھوکا اور مجبور دیکھ کر کھانے کو کچھ دے دیا تھا۔ اتنے میں اس کا ساتھی کیلاش تک پہنچ گیا اور وہ کیلاش کو اور اپنے ساتھی کے گھوڑوں کو ساتھ لے آیا۔ کیلاش نے جب شرینہ کو قریب سے دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ تو تھی ہی شرینہ، اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہی خاندان کی ایک لڑکی جنگل میں ایک اجنبی کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ کیلاش نے شرینہ کے ساتھ اور بھی بہت سی باتیں کی، لیکن شرینہ پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اس نے مسلمان پر لعن طعن کی اور اسلام کی بھی توہین کر ڈالی۔ شرینہ کو یہ تاثر دینے کی بھرپور کوشش کی کہ یہ مسلمان ڈاکو اور لٹیرے ہیں اور ان کا نہ کوئی خدا ہے نہ مذہب۔ میں خوش قسمت نہیں کہ تم زخمی ہو، حدید نے کہا، تم خوش قسمت ہو کہ معذور ہو اور پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہم زخمی پر، عورت پر، بچے پر اور بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے۔ تم نے میری بے عزتی کی ہے، میرے مذہب کی توہین کی ہے، لیکن میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ اس اسلام کا حکم ہے جسے تم اچھا نہیں سمجھ رہے، بلکہ کہتے ہو کہ یہ تو کوئی مذہب ہی نہیں۔ شرینہ، کیلاش نے کہا، اگر تم برا نہ جانو تو میں اپنے ان سپاہیوں کے ساتھ رات یہی گزار لوں۔ میں برا کیوں جانوں گی؟ شرینہ نے کہا، جہاں جی چاہے وہاں لیٹ جاؤ، اور ہمارے پاس کھانے کا سامان ہے۔ حدید نے کیلاش سے کہا، لے لو اور کھا لو، کوئی اور ضرورت یا تکلیف ہو تو مجھے بتانا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، کیلاش نے کہا اور شرینہ سے مخاطب ہوا، شرینہ، تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہی ہو۔ میری طرف یہ بات مان لو کہ تھوڑی سی دیر کے لیے الگ میرے پاس بیٹھ جاؤں گی۔ شرینہ نے کہا، لیکن ایک بات میری بھی مان لو، مجھ سے دور جا کر لیٹنا۔ کیلاش نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ وہ یہاں سے تھوڑے دور ٹیکری کے قریب میرا بستر بچھا دیں۔ سپاہی دوڑے گئے، گھوڑوں سے سفری بستر کھول لائے اور کچھ دور زمین پر بچھا دیا۔ دونوں نے کیلاش کو اٹھایا اور بستر پر لٹا دیا۔ کیلاش کے کہنے پر سپاہیوں نے اپنے سونے کا انتظام ان سے کچھ دور کیا۔ شرینہ کیلاش کے بستر پر جا بیٹھی اور اس سے پوچھا کہ وہ اور کیا بات کہنا چاہتا ہے۔ کیلاش اسے قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ اس کے ساتھ چلے۔ شرینہ اسے اپنا فیصلہ سنا چکی تھی کہ وہ واپس جانے کے لیے نہیں جا رہی۔ کیلاش منت سماجت پر اتر آیا اور پھر اسے مسلمانوں سے ڈرایا، لیکن شرینہ پر کچھ اثر نہ ہوا۔ آخر شرینہ اسے مایوس چھوڑ کر واپس حدید کے پاس جا پہنچی اور اس کے ساتھ بچھے ہوئے کمبل پر لیٹ گئی۔ وہ دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، بڑے جلدی سو گئے۔ آدھی رات گزر چکی تھی جب قریب کے ایک درخت پر بیٹھا ہوا ایک پرندہ بڑے زور سے پھڑپھڑایا۔ شرینہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے قریب سوئے ہوئے حدید کی ہلکی ہلکی خراٹیں
بتا رہی تھی کہ وہ بہت گہری نیند سویا ہوا ہے۔ شرینہ نے ویسے ہی لیٹے لیٹے دیکھا جہاں کیلاش نے بستر بچھایا تھا۔ ان تینوں کو سویا ہوا ہونا چاہیے تھا، لیکن کیلاش بیٹھا ہوا تھا اور ایک سپاہی اس کے دائیں اور دوسرا اس کے بائیں بیٹھا تھا، اور کیلاش سرگوشیوں میں ان کے ساتھ کچھ باتیں کر رہا تھا۔ شرینہ کو ایک خیال یہ بھی آیا کہ وہ کیلاش کو جا کر دیکھے اور اس سے پوچھے کہ وہ ابھی تک کیوں جاگ رہا ہے۔ کیا زخم اسے سونے نہیں دے رہا، یا وہ درد محسوس کر رہا ہے؟ اس نے کچھ دیر سوچا اور ذرا سی دیر کے لیے اس کے دل میں رحم کی لہر اٹھی۔ زخموں کے معاملے میں وہ کیلاش کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی، لیکن اسے خیال آیا کہ کیلاش کے پاس جا بیٹھے اور اس کا دھیان اپنے باتوں کی طرف کر کے اس کے ذہن سے زخموں کا خیال نکال دے۔ وہ اٹھنے ہی لگے تھے کہ اس کے دماغ میں ایک روشنی سی چمکی اور ایک شک ابھرا۔ شک کیلاش کی نیت یہ پہ تھا، وہ یہ کہ کیلاش سپاہیوں سے کہہ رہا ہوگا کہ ایسے طریقے سے شرینہ کو اٹھا لائیں کہ حدید کو پتہ نہ چل سکے۔ مطلب یہ کہ کیلاش اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی سازش کر رہا ہوگا۔ شرینہ کی نیند اڑ گئی، وہ لیٹی رہی اور انہیں دیکھتی رہی۔ وہ سرگوشیوں میں کچھ کہہ رہا تھا اور دونوں سپاہی بار بار شرینہ اور حدید کی طرف دیکھتے تھے۔ شک اور پختہ ہوتا چلا گیا۔ آخر دونوں سپاہی اٹھے اور شرینہ اور حدید کی طرف آنے کے بجائے دوسری طرف چلے گئے۔ شرینہ کچھ حیران ہونے لگے تھے، یہ دونوں اس طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے یہ دیکھ لیا کہ دونوں کی تلواریں ان کے ہاتھ میں تھیں۔ دونوں ساتھ والے چھوٹی سی ٹیکری کی اوٹ میں ہو گئے۔ کیلاش لیٹ گیا۔ شرینہ نے کچھ اور چوکس ہو گئی۔ اسے کچھ اطمینان ہونے لگا کہ دونوں سپاہی کسی اور مقصد کے لیے اس طرف چلے گئے ہیں، لیکن یہ خیال بھی آیا کہ وہ اپنے گھوڑوں پر زینے ڈالنے کے لیے گئے ہوں گے۔ آدھی رات کے وقت اس جنگل میں ان کا اور کام ہی کیا ہو سکتا تھا؟ اس وقت شرینہ ایک پہلو پر لیٹی ادھر دیکھتی رہی تھی۔ اب اس نے کروٹ بدلنے کی ضرورت محسوس کی اور پیٹ کی بل ہو گئی۔ اس وقت چاند آگے نکل گیا تھا، درختوں کے سائے لمبے ہو گئے تھے۔ شرینہ نے محسوس کیا کہ اس پر کوئی سایہ پڑ رہا ہے جو پہلے نہیں تھا۔ یہ دو سائے تھے جن میں سے ایک اس کے جسم پر اور دوسرا حدید کے جسم پر آہستہ آہستہ رینگ رہا تھا۔ جاری ہے دوستو، اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والے آڈیو آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔